سر سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں تو مسکان نے پہل کر کے تمام عورتوں کو دعوت دی ہے کہ تم ڈرو مت، ہمت سے کام لے. اور جب اس نے پردہ ہٹانے کی ٹھان لیا ہے تو بھی قسم کھا لے کہ میں نے بھی پردہ کرنے کی ٹھان لیا ہے. وہ لڑکی فزکس پڑھی تھی، وہ لڑکی کیمسٹری پڑھی تھی، وہ لڑکی میتھ پڑھی تھی، وہ لڑکی بایولوجی پڑھی تھی. مسکان خان یہ سب پڑھتی تھی، 15-20 سال سے اسکول کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن آج تک وہ مسکان مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا نہیں بنی تھی. آج تک اس کے لیے دوسرے ممالک کے لوگوں کی تجوری کا دروازہ نہیں کھلا تھا. آج وہ غریب گھر کی بیٹی اربوں میں کھیل رہی ہے. فزکس کیمسٹری تو پڑھتی تھی 10 سال سے، لیکن کبھی کوئی اس کی طرف نگاہ ان کی طرف کوئی سوچتا نہ تھا. لیکن انہوں نے حجاب میں آ کر جب انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، 25 سال سے کیمسٹری اور میتھ کا فارمولا رٹ رہی تھی، کوئی اس کی طرف دھیان نہ دیتا تھا. وہ صدائے تکبیر زبان سے کیا نکلی کہ کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی. وہ اسکوٹی پہ آنے والی آج کروڑوں روپے کی کاروں کا آفر اس کو ملا. یہاں سے ساری مسلمانوں کو سبق، عورتوں کو سبق لینا چاہیے کہ چاہے دنیا ہزار کر لے، گانا گا لے، فزکس پڑھ لے، ڈاکٹر بن لے، انجینئر بن لے، یہ ممکن ہے کہ عزت اس کی مجروح ہو جائے، لیکن اللہ کی عبادت کر، اللہ کا نعرہ بلند کر، مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا بلند کر. یہاں بھی عزت ملے گی، مرنے کے بعد فاطمہ کے ساتھ جنت ملے گی. آج میری بیٹیاں نقاب اور حجاب پہنتی ہیں. آج ہم اپنے ضعیفوں بوڑھوں کی قدر کرتے ہیں. آج ہم دوسروں کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہیں، دوسروں سے مسکرا کے ملتے ہیں، دوسروں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دیتے ہیں، مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. اپنی 80 سال کی بوڑھی ماں جو ناکارہ ہے، جو میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں ان کے پاؤں چومتا ہوں. آج میں 90 سال کا باپ جو کسی کام کے لائق گھر میں نہیں ہے، میں ان کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں. یہ کس نے تہذیب سکھائی؟ آج اگر غیر مسلموں کے یہاں بھی ایک کلچر ہے تو وہ مذہب اسلام کا عطا کیا ہوگا. جو لوگ چتاؤں پہ جلا کے راکھ کر دیتے تھے، وہ کیا جانے مانوتا کیا چیز ہے. شوہر مر گیا تو بیوی کو اس کی چتا پہ جلا کے راکھ کر دیا. یہ کوئی مانوتا تھی؟ جہاں آدمی کو نچا کر کے جب آدمی ناچنے لگتا، گردن کاٹ دی جاتی اور ان کا سر رقص کرنے لگتا. جہاں مرغ بسمل کا تماشا ہوتا تھا، وہ آدمیت تھی. جہاں لوگ ایک مہینے تک نہاتے نہیں تھے، وہ آدمیت تھی. جہاں بوڑھے ماں باپ کو لوگ ذبح کر دیتے تھے، وہاں آدمیت تھی، مانوتا تھی. آج جہاں بھی دنیا میں بیٹیوں کا سمان ہے کہ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، جہاں بھی جس زبان سے بھی بولا جاتا ہو، یہ نعرہ اس کا نہیں ہے، یہ نعرہ ان کا ہے جس نے 1400 سال پہلے پہلی بار بیٹیوں کے بچانے کی وکالت کی تھی. جہاں بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو چتا پہ جلا کے مارا جاتا تھا، جہاں باپ کی پراپرٹی میں عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، جہاں عورتوں کو ڈائن اور ناگن کہا جاتا تھا. یہ عورتیں مشورہ کے قابل نہیں ہیں. یہ عورت اسی لیے ہے کہ بس ان سے فائدہ حاصل کرو، اس کو نچوڑ کے پھینک دیا جائے. اسی لیے درندوں کی طرح شادیاں لوگ کرتے تھے، 100 شادی، 300 شادی، 400 شادی. ایک مرد 400 بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے. 400 نہیں، 300 نہیں. وہ عورتوں کا اپمان تھا، وہ عورتوں کی تذلیل تھی. جہاں بیٹا کو حق دیا، بیٹی کو نہیں دیا، وہ عورتوں کا اپمان تھا. جہاں شوہر مر گیا تو عورتوں کو جانور سے بدتر سمجھ کر اس کے سر پہ بکری کی میمنیاں ڈالی جاتی تھی. یہ حال تھا دنیا کی عورتوں کا. لیکن آج عورتیں رانی ہیں. یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے. ماں جنت، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. جو بہن طلاق شدہ لوٹ کے آ گئی، میرے مال کا سب سے بہترین مصرف وہ میری وہ بہن ہے. جو اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی، جو باپ اس کی پرورش کرے تو سب سے بہترین صدقہ اپنی لوٹی ہوئی بیٹی پہ خرچ کرنا ہے. یعنی بہن، بیٹی، ماں کا احترام اگر کسی نے بتایا ہے. آج اگر کسی کے پاس ایک بھائی اور بہن ہے تو باپ کی 100 بیگھہ زمین کا حقدار وہ بھائی نصف کا پراپرٹی کا ہوتا ہے. باقی 50 بیگھے میں اگر 2 بہن ہیں تو 25 بیگھہ زمین باپ کی پراپرٹی کا اس بیٹی کا ہوتا ہے. کس نے ان بیٹیوں کو غربت سے بچا کے باپ کی جائیداد میں حصہ دلایا؟ جواب ایک ہی ہوگا، باپ کی پراپرٹی میں حصہ دلایا اسلام نے. ماں بہن کو عزت دلایا اسلام نے.
ایک بیوی کو عزت اور لباس قرار دیا اسلام نے. آج اگر ان کے منہ میں لقمہ ڈالا جاتا ہے اسے عبادت کا درجہ دیا اسلام نے. ثواب ملے گا, کارے ثواب ہے, صدقہ ہے. یعنی عورتیں کو رانی بنایا اسلام نے. تو آج جہاں بھی عورتوں کو سمان کی بات کوئی کرتا ہے, زبان اس کی ہے یا نعرہ مصطفیٰ کا دیا ہوا. عورتیں پھر آج ذلیل ہو رہی ہیں. 1400 سال پہلے عورتوں کو ننگا رکھا جاتا تھا تاکہ آنکھ سیکتے رہیں, وہ ننگی چلے تاکہ میری نگاہیں بہلتی رہیں, چونکہ وہ دیکھنے کی چیز ہے اور باقی کوئی مصرف اس کا نہیں ہے. اس کا مصرف ہے یہی ہے کہ ہم اس سے کھیلتے رہیں, ہم اس کی عزتوں سے مزہ لیتے رہیں, اس کے علاوہ کسی قابل یہ نہیں ہے. اسی لیے مرد چاہتا تھا کہ یہ کپڑا نہیں پڑے یا نروستر رہے. مرد چاہتا تھا ان کا چہرہ کھلا رہے, ان کا سینہ کھلا رہے, ان کے سارے پارٹس کھلے رہے, تاکہ میری نگاہیں ان کو دیکھ کر لذت حاصل کرے. مگر قرآن نازل ہوا, پیغمبر اعظم نے کیا پیغام دیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یعنی اے عورتوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو, جاہلیت کی عورتوں کی طرف بے پردہ مت پھرو, اپنے سینے پہ کپڑا ڈال لے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے حبیب آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے سینے پہ کپڑا ڈال کے رہیں. مسلمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہ بہکنے نہیں دیں. نگاہ بہکتی ہے تب زناکاری کا طوفان بدتمیزی آتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں سے کہا کہ موٹی چادر ڈال لیں تاکہ تیرے پردے کی چیزیں چھپی رہیں, ورنہ آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر میں مردوں کے لیے اٹریکشن ہے. یہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تب بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کے لیے, گھر کو جنت بنانے کے لیے اسی طرح کا اسٹرکچر اس کا پیدا ہوا ہے. مردوں کے سینے میں پستان نہیں ہوتا کہ بچوں کو دودھ پلائے, وہ کام عورتوں کا ہے. مرد 5 کنٹل مٹی اٹھاتا ہے, یہ کام عورتوں کا نہیں ہے. عورتوں کا نانو نفقہ, اس کا کپڑا, اس کی پرورش سب مرد کے ذمہ ہے. وہ بھوکی رہے تو مرد کھلائے, یہ جو کھائے وہ کھلائے, یہ جو پہنے وہ پہنائے. وہ رانی بن کے گھر میں رہے, اس کو لانے کے لیے مہر کی رقم دینی پڑتی ہے. اتنی رقم کے بدلے میں نے اس سے نکاح کیا, اب وہ میری بیوی بن گئی, اب میں اس کو سنرکشن دوں گا, میں ان کو کپڑا دوں گا, میں اس کو مکان دوں گا, میں علاج کراؤں گا, وہ ہماری عزت ہو گئی. اب میں اس کی غیبت نہیں کروں گا, میں اس کو برسر عام چوراہے پہ نیلام نہیں کروں گا, یہ ہماری عزت ہو گئی. یعنی عورتوں کو نکاح کے ذریعے سنرکشن ملتا ہے. عورتیں اب کیا کریں گی؟ مرد بچہ پیدا کرے گا کیا؟ اگر مرد عورت دونوں برابر ہیں, دونوں چھکڑے کا بیل ہے, تو 1 سال عورت بچہ پیدا کرے, دوسرے سال مرد پیدا کرے. 1 سال مرد گھر میں کھانا بنائے اور دوسری سال عورت گھر میں کھانا بنائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہوتا, مرد کے چہرے پہ داڑھی کے بال ہوتے ہیں. عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کا بال ہو تو برا لگتا ہے, اگر مرد داڑھی نہ رکھے تو برا لگتا ہے. مرد الگ کام کے لیے پیدا ہوا ہے, عورتیں الگ کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اسی لیے عورتوں پہ پردہ لازم ہے, چونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپانے کی چیزیں ہیں, ورنہ سماج بے حیائی کے اڈے پہ چلا جاتا, ورنہ سماج میں بلاತ್ಕಾರ عام ہو جاتا. میری ماں بہن بیٹی کو اگر دوسروں کی نگاہ میں اچھی لگے وہ فوراً دست درازی کرے گا, وہ درندوں کی طرف بھیڑیا بن کے میری بیٹی کو نوچ لے گا. اسی لیے ہے موٹی چادر اوڑھے رہے تاکہ درندوں کی نظر نہ پڑے, کتوں کی نظر نہ پڑے, ورنہ کتا جہاں دیکھا کہ گوشت ہے کھا لے گا. وہاں جہاں آگ پیٹرول کے پاس پہنچ گئی پورے پیٹرول کو جلا کے راکھ کر دے گی. اسی لیے آگ الگ رہے, پیٹرول الگ رہے, کتا الگ رہے, گوشت الگ رہے, بلی الگ رہے, گوشت الگ رہے, اور مرد الگ رہے, عورتیں الگ رہے. اور یہ دونوں آپس میں ملے تو ایک کانٹریکٹ کے بعد ملے, ایک معاہدہ کے نام بعد ملے. وہ معاہدہ ہے نکاح. ان کی عزت و آبرو, ان کی پرورش کی ضمانت یہ لے لے, اس کے بعد ان کو اپنے سنرکشن میں لے. اب ان کا چہرہ اس کے لیے حلال, ان کا سارا جسم اس کے لیے حلال.
हलाल, उनकी से सोहबत करना हलाल, और अजनबी औरतों से नहीं। अगर ऐसा होता तो समाज कुत्तों का समाज हो जाता। इसकी बीवी अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता, उसकी बेटी अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता, उसकी माँ अच्छी लगी उसी का हाथ पकड़ लेता। ये तो जानवरों कुत्तों का समाज हो जाता। जैसे कुत्ता है किसी भी कुतिया पे चढ़ गया, तो ये इंसान है इंसान, दूसरों की माँ बहन बेटी पे नहीं। अपनी बीवी जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो लाई है ये उसके लिए हलाल है, इसलिए पर्दा है ताकि दूसरों की माँ दूसरों की नजर में अच्छी ना लगे, उसके चेहरे पर नजर पड़े और होंडा उसे घूर के देखे, उसे तन्हाई में उसे नोच न ले। ये पर्दे की चीजें हिफाजत हो रहे। आज गैर मुस्लिमों की बेटियां घूंघट सर पे डालती हैं, यह घूंघट औरतों का जेवर है। मारवाड़ी की बेटियां आज सर पे कपड़ा डालती हैं। किसने इसे सिखाया? दुनिया में औरतों को पर्दा देकर इस्लाम ने उस पर जुल्म नहीं किया है, उसकी इज्जत की हिफाजत की है, उसको सुरक्षा दिया है, उसका संरक्षण किया है, उसकी हिफाजत की है ताकि दरिंदा इसे नोचने नहीं पाए, भेड़िया इसे खाने नहीं पाए। ये कीमती इज्जत है समाज की, ये पर्दे में रहे। आज वही भेड़िया जो 1400 साल पहले था, इस्लाम ने पर्दा डाल के औरतों को सम्मान दिया, इस्लाम ने हिजाब और निकाब डाल के औरतों को इज्जत दी। यही वजह है कि आज तक समाज में औरतें इज्जत से रहती हैं। लेकिन यह चंद भेड़िया फिर दौरे जाहिलियत की तारीख को लौटाना चाहता है और चाहता है कि औरतें नंगी रहें, स्कूल में नंगी आए, स्कूल में जींस टी शर्ट पहन के वो साफ स्कर्ट पहन के आए, वो सब इसमें चड्डी पहन के स्कूल में आए, ताकि प्रोफेसर की नजरों को सेका जाए, ताकि जवान लड़के उसको देख के लज्जतें हासिल करें। इंजीनियर डॉक्टर कोई बने ना बने, कम से कम लज्जत तो आंखों को मिल जाए। इसलिए जालिम ने हमारी इज्जतों को और तमाम औरतों की इज्जतों को तबाह करने का ठान लिया है। अब हर मुसलमान बेटी माँ बहन की जिम्मेदारी है कि जब होंडे मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं, नकाब छीनना चाहते हैं, सर से पर्दा हटाना चाहते हैं, तो मुस्कान ने पहल करके तमाम औरतों को दावत दी है कि तुम डरो मत, हिम्मत से काम ले। और जब उसने पर्दा हटाने की ठान लिया है तो तू भी कसम खा ले कि मैंने भी पर्दा करने की ठान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, गनीज़ाने फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम भी अहद कर ले कि अब मुझे इस्लामी हुदूद से हट के नहीं जीना है। जीन्स को आग लगा दे, टी शर्ट में आग लगा दे, बेपर्दगी में आग लगा दे, जो सर से दुपट्टा नीचे गया है उसमें आग लगा दे, उस तहजीब में आग लगा दे। अपने 7 साल की 4 साल से ऊपर की बच्चियां जब होने लगे उनको धीरे धीरे इस्लाम के ताल्लुक से बातें उनको बताई जाए। जब 7 साल की बच्ची हो तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए। जब 10 साल की बेटियां हो जाएं उस पर लाजमी तौर पर मोटा दुपट्टा उनको दे दिया जाए। ये औरतों पे जुल्म नहीं है, ये औरतों का हक है, ये औरतों के साथ इंसाफ है, ये औरतों की सुरक्षा है। आज स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है सबको मालूम है, गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है सबको मालूम है, आज स्कूल में क्या हो रहा है सबको मालूम है। आए दिन अखबारात में एक जवान टीचर जो लड़की को पढ़ा रहा था उसको लेके भाग गया। 60 साल का प्रोफेसर जो पटना यूनिवर्सिटी में था मुटुक नाथ, वो उनके पास पढ़ने वाली जो जवान लड़की थी उसके साथ भाग गया। अपनी पुरानी बीवी अपने बच्चों को छोड़ के उसी के साथ वो शादी रचा लिया। यानी 60 साल का बुढ़ा वो 18 साल की लड़की के पास पढ़ने आई थी। अगर वह पर्दे में आती तभी इसकी नजर वहां नहीं जाती। चूंकि बेपर्दा का माहौल था इसलिए दिल में वसवसा पैदा हुआ। 60 साल का बुढ़ा 18 साल की लड़की को लेकर चला गया। यह स्कूल कॉलेज में ही हो रहा है। बच्चियां कोचिंग सेंटर पे जा रही हैं, वहां देखा कोई देखने में अच्छी लग रही है, 4 गोंडे मशवरा करते हैं कैसे इनको लूटा जाए। अब चारों गोंडे रास्ते में साइकिल रोककर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। अब लड़की अकेली है, 4 लड़के मिल गए, उसको गैंग रेप चारों करते हैं। बेइज्जती से बचने के लिए उसे कत्ल कर देते हैं। यह रेप भी बढ़ा, कत्ल भी हुआ, इसमें बेपर्दगी का दखल है। आज से 10 साल पहले निर्भया का जब कांड हुआ था उस वक्त बौद्ध धर्म के लोगों ने कहा था, जैन धर्म के लोगों ने, कोई बेटी जींस टी शर्ट पहन के स्कूल नहीं जाए, स्कूल नहीं जाए, वो उन्होंने कहा था। आरएसएस के गोंडे जो आज भगवा झंडा लहरा रहे हैं कॉलेज में, निकाब और हिजाब पहन के न आए, ये गोंडे भी अपनी रीति रिवाज के बारे में कभी कभी लड़ाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की सीताएं पर्दा करेंगी, साड़ी पहनेंगी, सर पे दुपट्टा रखेंगी। जब तुम उसी
اسی پردے کی وکالت کرتا ہے. تو آج ایک عورت جوان پردے میں آ کے اسکول کالج میں پڑھنا چاہتی ہے, ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, نرس بننا چاہتی ہے, انجینئر بننا چاہتی ہے, اور اپنی عزت کی حفاظت کر کے بننا چاہتی ہے, چہرہ ڈھانپ کے آنا چاہتی ہے, تو تمہیں تو اور پروموٹ کرنا چاہیے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کو داد دینا چاہیے, ان عورتوں کو سمان دینا چاہیے جہاں ہزاروں چھوکریاں جن سے ٹی شرٹ پہن کے پڑھائی کے نام پہ زناکاری کر رہی ہیں, وہاں ہے تو کچھ عورتیں جو حجاب اور حجاب لگا کے عزت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں. ان کو سمان دینا چاہیے, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کلچر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے, تو نہ ہی الٹے اس نقاب کے خلاف تحریک چھیڑنا چاہیے. یہ گونڈے ہندوستان میں آگ لگانا چاہتے ہیں, ہندوستان کے امن کا خون کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں ان سے نہیں لڑ پاؤں گا, مگر میرے پاس ایک زبان ہے جو میں ظلم کے خلاف بول سکتا ہوں. میرے پاس ایک زبان ہے جو میں خدا کا نعرہ لگا سکتا ہوں. وہ لڑکی فزکس پڑھی تھی, وہ لڑکی کیمسٹری پڑھی تھی, وہ لڑکی میتھ پڑھی تھی, وہ لڑکی بایولوجی پڑھی تھی, مسکان خان یہ سب پڑھتی تھی, 15-20 سال سے اسکول کالج میں پڑھ رہی تھی, لیکن آج تک وہ مسکان مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا نہیں بنی تھی. آج تک اس کے لیے دوسرے ممالک کے لوگوں کی تجوری کا دروازہ نہیں کھلا تھا. آج وہ غریب گھر کی بیٹی اربوں میں کھیل رہی ہے. فزکس کیمسٹری تو پڑھتی تھی 10 سال سے, لیکن کبھی کوئی اس کی طرف ان کی طرف کوئی سوچتا نہ تھا. لیکن انہوں نے حجاب میں آ کر جب انہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی, 25 سال سے کیمسٹری اور میتھ کا فارمولا رٹ رہی تھی, کوئی اس کی طرف دھیان نہ دیتا تھا. وہ صدائے تکبیر زبان سے کیا نکلی کہ کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئی. وہ اسکوٹی پہ آنے والی آج کروڑوں روپے کی کاروں کا آفر اس کو ملا. یہاں سے ساری مسلمانوں کو عورتوں کو سبق لینا چاہیے کہ چاہے دنیا ہزار کر لے, گانا گا لے, فزکس پڑھ لے, ڈاکٹر بن لے, انجینئر بن لے, یہ ممکن ہے کہ عزت اس کی مجروح ہو جائے, لیکن اللہ کی عبادت کر, اللہ کا نعرہ بلند کر, مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا بلند کر, یہاں بھی عزت ملے گی, مرنے کے بعد فاطمہ کے ساتھ جنت ملے گی. دونوں جہان کی عزتوں کا راز اسی میں ہے کہ میری زبان اللہ کی تکبیر بیان کرے, میں نیک بنوں, میں سچ بنوں. اب یہ قصور اس باپ کا ہے جس باپ نے اپنی بیٹی کو ننگی تہذیب کا راستہ دکھلایا. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اسکول کا راستہ دکھلایا, جوان ہونے کے بعد بھی اس کو ہاف پینٹ اور شرٹ پہن کے اسکول جانے دیا, وہاں انجینئر بنتی ہے کتنی, 1000 میں 1, ڈاکٹر بنتی ہے میری بیٹیاں کتنی, کروڑ میں 1, اور عزت خراب ہوتی ہے 100% عورتوں کی. اس کا مطلب نہیں کہ سب زنا ہی کرتی ہیں, نہیں, بلکہ جو سر کے بال کھول کے اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں وہ سر کے بال کا زنا, جو اپنا چہرہ کھول کے جوان لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کوچنگ سینٹر میں پڑھ رہی ہیں وہ چہرے کا زنا, جو ان سے بات کر رہی ہیں اجنبی مردوں سے یہ اس کے منہ کا زنا, جو ان سے ہاتھ ملا کے ہینڈ شیک کر رہی ہیں یہ ہاتھ کا زنا, ان سے ملنے کے لیے چل کے جا رہی ہیں یہ پاؤں کا زنا. کل ویلنٹائن ڈے ہے, کل 14 تاریخ ہے. یہ کسی یہودی نے شروع کیا تھا محبت کے نام پہ, اس کے ہاں تو جب کچھ ہے ہی نہیں تو چاہے وہ ننگا رہے کہ چاہے وہ شرمگاہ کو چاٹتا رہے, پاخانہ کو کھاتا رہے, اس سے کیا مطلب ہے. جس کا کوئی دین دھرم نہیں ہے تو وہ جو کرے, مگر ہم مسلمانوں کا تو ایک دھرم ہے, ایک اللہ ہے, ایک رسول ہے, رسول پاک میرے لیے ماڈل ہیں. ہم کیسے کھائیں پیئیں جیئیں, حضور نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ایسے جیو کھاؤ. تو ہم کیسے یوم محبت منائیں, یہ حضور سے پوچھیں, اسلام سے پوچھیں. نہیں, یہ کافروں نے شروع کیا تھا ویلنٹائن ڈے. مسلمانوں کا بچہ جو کہ عالموں کے خلاف بولتا ہے, جلسے کو اجاڑتا ہے, مسجد ویران کر رہا ہے, مدرسہ کو اجاڑ رہا ہے, یہ مسلمانوں کے بیٹے کا دماغ اجڑا, اب یہ ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے صاحب, زناکاری کی یاد تازہ کر رہا ہے. اور کل اس ویلنٹائن ڈے میں گلاب کا پھول اس کو دے گا, اس کے ساتھ ہاتھ ملائے گا, جو پیسہ جمع کیا ہے سال بھر میں اس کے ساتھ وہ برگر پارٹی دے گا, ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کے کاندھے پہ ہاتھ دے کے کہا یہ محبت ہے, آئی لو یو, مجھ کو تم سے پیار ہے. اب وہ پیار کے لیے کیا ہے کہ منہ بچکائے گا, ہاتھ لگائے گا, ہاتھ سر پہ ڈالے گا, اور یہ جوان بیٹی کو بھی چھوڑ دے گا. یہ چھوٹی ہوئی گائے کی طرح کوئی بھی بچہ اس پر چڑھ جائے. یعنی مسلمانوں کے بچوں نے بھی اس ویلنٹائن ڈے کو لے لیا. ہمارے بہار بنگال میں تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن ادھر مہاراشٹر گجرات میں مسلمانوں کے بچے ہلڑ بازی کرتے ہیں, یہی سب کریں گے. اس کے ساتھ بیٹھنا حرام,
ان کا ہاتھ چھونا حرام، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا حرام، ان سے پیار محبت کی باتیں کرنا حرام۔ اس سارے حرام کاری کے دروازے، اگر یوم محبت ہی منانا ہے، یوم محبت منانا ہے تو ماں سے محبت کر، قسم کھا لے کہ ماں میں تجھ کو کبھی میں تکلیف نہیں دوں گا، بہن تجھے بے سہارا کبھی نہیں چھوڑوں گا، میری بیٹی کبھی میں تیری پیدائش کو بوجھ نہیں سمجھوں گا، نہ بوجھ سمجھا ہو نہ قیامت تک سمجھوں گا، میری ماں میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ ہے ماں سے محبت، اپنی بہن سے محبت، اپنی بیٹی سے محبت۔ بیٹی چلی گئی، بیٹی کو بوجھ سمجھا تھا، جلدی شادی ہو جلدی سے بھاگ جائے، اور جلدی سے بھاگے وہاں پھر اس کو دیکھنا نہیں۔ یہ بہن بیچاری ترس رہی ہے، کوئی دیکھنے تک نہیں جانا، یہ بیوی ہے نوکرانی بنا کے رکھا ہے، یہ ماں ہے بیچاری ڈاکٹر کے پاس جانے کو ترس رہی ہے، جن کی خدمتوں میں عمر بھی بڑھتی ہے، جن کی خدمتوں سے روزی بڑھتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی میں اضافہ ہو، تو فل یصل رحمہ، اسے اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، روزی بھی بڑھے گی اور اس کی عمر بھی بڑھتی چلی جائے گی۔